اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ ورسولہ۔ معزز ناظرین کرام، احکام شریعت کا درس جاری ہے۔ وضو کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج چند ضروری جزیات وضو کے متعلق گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے آپ لوگ سنیں۔ نماز کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، نماز جنازہ کے لیے، قرآن عظیم الشان کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض اور ضروری ہے۔ ایک بڑی اہم بات آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں رسائل پہ، اخباروں پہ، صفحات پہ، اشتہاروں پہ آیاتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پیغام ہے کہ بھئی آیاتوں کو کہیں بھی نہیں لکھنا چاہیے۔ ان کی توہین اور بے عزتی بعد میں ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، ثواب سے عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ تو پہلے لکھنا نہیں چاہیے۔ اگر کہیں پہ آیت لکھا بھی ہو تو اکثر آپ دیکھتے ہیں اگر رسالے پہ ہو، پمفلٹ پہ ہو، ایک اشتہار پہ ہو، تو ہم اس آیت کو ڈائریکٹ بغیر وضو کے ہاتھ لگاتے ہیں۔ نہیں، ایک آیت کیوں نہ ہو، آیت کا حصہ کیوں نہ ہو، وہ قرآن کا حصہ ہے، اس کو ہم نے بغیر وضو کے ٹچ نہیں کرنا۔ وضو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اہم بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، حالات کے مطابق ضروری بات ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ وضو سنت ہے، بعض جگہوں پہ مستحب ہے۔ جہاں پہ وضو سنت ہے ان چیزوں کو سنیں، بڑی مفید باتیں، عام روٹین کی چیزیں ہیں۔ غسل جنابت سے پہلے، اگر آدمی جنبی ہو اور اس پہ غسل فرض ہو تو جنابت سے پہلے غسل کرنا مسنون طریقہ ہے، سنت ہے۔ اور اہم مسئلہ سنیں، جنبی کو جو حالت جنابت میں ہو، جس پہ غسل فرض ہو ایک بالغ پہ، تو جنبی آدمی کو کھانے پینے سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ حالت جنب میں ہے تو وہ تب کھائے کہ وضو کرے، سنت ہے۔ تب پیے کہ وضو کرے، وضو کے بغیر کھانا پینا نہ کرے۔ اور سونا بھی وضو سے کرے، پھر جا کے سوئے، وضو کرے۔ پھر اسی طرح اذان، اقامت، خطبہ جمعہ، عیدین، روزہ مبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، وقوف عرفہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے وضو بھی سنت ہے۔ اسی طرح استحباب کی جگہ دیکھ لیں، استحباب کی جگہوں میں سونے کے لیے، سونے کے بعد، میت کو نہلانے یا اٹھانے کے بعد، جماع سے پہلے، بیوی سے جماع سے پہلے، اور جب غصہ آ جائے اس وقت زبانی قرآن عظیم پڑھنے۔ پہلے ہاتھ لگانے کا مسئلہ تھا، اب زبانی قرآن عظیم پڑھنے، حدیث اور علم دین پڑھنے پڑھانے۔ ان جگہوں میں جھوٹ بندہ بولے، گالی دے کسی کو، فحش الفاظ بولے، کافر کے بدن کو ٹچ کرے، غیبت کرے، زور سے ہنسی کرے، قہقہ لگائے، لغو اشعار پڑھے، اونٹ کا گوشت کھائے، کسی عورت کے بدن سے اپنا بدن بغیر حائل کے ٹچ کرے، تو ان صورتوں میں وضو کرنا مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد اہم مسئلہ، آخری مسئلہ یہ ہے کہ ولہان ایک شیطان کا نام ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ وضو میں بڑا وسوسہ کرتے ہیں، کندام کو بار بار دھوتے ہیں۔ یہ ولہان شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اب اس کو خلاصی کے لیے چند امور تدابیر میں ذکر کرتا ہوں جو کتب نے ذکر کی ہے۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اس سے بھی ولہان بھاگ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، سورہ ناس پڑھے، ان میں سے جو بھی پڑھنا چاہے، قل اعوذ برب الناس،
آمنت باللہ ورسولہ پڑھے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم پڑھے، سبحان الملک الخلاق ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز یہ پڑھے۔ اور آخری اس کا طریقہ یہ ہے کہ وسوسہ کا بالکل خیال نہ کرے اور وسوسے کے خلاف کام کرے۔ یہ بھی دافع وسوسہ ہے، وسوسہ کو دور کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ بندہ اس کے خلاف کرے۔ تو یہ وسوسے کو دور کرنے کے طریقے ہیں۔ شریعت مطہرہ پہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔